بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. افغانستان سے تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ قندھار جو طالبان قیادت کا مرکز ہے وہاں آج علی الصبح 6 بجے ایک طاقتور دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس طاقتور دھماکے میں 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قندھار جہاں پہ طالبان کے لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ سمیت طالبان کی زیادہ تر قیادت کی رہائش گاہیں قندھار کے اندر ہی موجود ہیں اور یہ طالبان کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں اس قسم کا دھماکہ ہونا انتہائی تشویشناک ہے. اور یہ اطلاعات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ یہ دھماکہ پولیس جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر ہوا ہے یا اس کے آس پاس ہوا ہے. طالبان نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق یہ دھماکہ ایک کنٹینر میں رکھے گئے ایمونیشن میں ہوا تھا اور یہ ایمونیشن جو ہے وہ اسے ڈیفیوز نہیں کیا گیا تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھا. اور اگر اس توجیہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ انتہائی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بنتا ہے کہ ایک انتہائی گنجان آباد علاقہ وہاں پہ اس قسم کا امونیشن موجود ہو اور وہ کنٹینر کے اندر موجود ہو جو کسی بھی وقت پھٹ کے ایک بڑی تباہی لا سکتا ہے. تو یہ دھماکہ جو ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں اور ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ دھماکہ جو طالبان لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ ان کے حوالے سے تو نہیں کیا گیا یا طالبان کی جو دوسری قیادت ہے ان کو نشانہ بنانے کی تو کوشش نہیں کی گئی. اس قسم کی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہیں. لیکن یہ چیزیں خاصی پریشان کن ہیں کہ ایک خامہ پریس ہے جو نیوز ایجنسی ہے افغانستان کی، اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ جناب جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں اور جو دھواں تھا وہ بہت زیادہ نکلا ہے. اور اس بات کا گمان موجود ہے کہ ملیٹنٹس وہاں پہ موجود تھے جن لوگوں نے فائرنگ کی یا پولیس نے ان پہ فائرنگ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ملیٹنٹس وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر انہوں نے قندھار کے اندر یہ کارروائی کی ہے. ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن یہ سوالیہ نشان افغانستان کے لیے خاصا اہم ہے کہ اس کا جو مضبوط ترین گڑھ ہے اور جس کے بارے میں طالبان یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، وہاں اس طرح کا دھماکہ ہو جانا خاصا تشویشناک ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ ان حالات میں جب وہاں کی جو طالبان قیادت ہے اس کے اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہوں تو ایسے میں اس قسم کے جب دھماکے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے شہر میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ سراج الدین حقانی اور ہیبت اللہ اخندزادہ کے درمیان اختلافات کی جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور اب بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ ناکام ہوئی ہے. ہیبت اللہ اخندزادہ اور سراج الدین حقانی جو ہیں جو مصالحتی گروہ تھا وہ ان کو لے کے سراج الدین حقانی کو ہیبت اللہ کے پاس گئے تھے، لیکن ہیبت اللہ نے سراج الدین حقانی کی کسی بھی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں امیر ہوں تو میری ہی بات جو ہے وہ سب سے اہم ہوگی اور کسی کی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سراج الدین حقانی نے جو اپائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دینے کی بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر جو بھی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ کمیشن کرے گا، اور ان کی تجویز یہ تھی کہ اس کی سربراہی سراج الدین حقانی سمیت وزیر دفاع جو ان کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ کے بھی، اور اس طرح اور 3-4 لوگ جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے. لیکن یہ کمیشن جو ہے وہ جتنی بھی افغانستان کے اندر ہونے والی اپائنٹمنٹس ہے وہ اس کی مرضی سے ہوں گی، نہ کہ کسی ایک فرد کی مرضی اور منشا کے بغیر. تو ہیبت اللہ اخندزادہ نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ وہ امیر ہیں چونکہ تو اس لیے انہی کے احکامات جو ہیں وہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوں گے. دوسری طرف جو ہے افغان پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک 1 اپریل سے لے کے اب تک 11,000 افغان جو ہیں وہ افغانستان میں پہنچے ہیں اور ان کی رہائش کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے، عارضی خیمے لگائے جا رہے ہیں ان کی خوراک کے لیے، ان کی ادویات کے لیے اور ان کے جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی بنائی گئی ہے. لیکن یہاں پہ اصل سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین آخر افغانستان واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ایک طرف تو ان کی کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہے، دوسرے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کو کوئی رائٹس نہیں ہے، وہاں وہ نہ ملازمت کر سکتی ہیں، نہ وہ
تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اسٹرکٹ ایکشنز ہیں طالبان سے، اس سے بھی لوگ خوف زدہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے قبضہ کیا تھا کابل پہ تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگ کے پاکستان آئے تھے، اور اب جب وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو تمام حقوق ہیں وہ غصب کر لیے جائیں گے، اور وہ تمام جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں اب بھی طالبان سے۔ تو طالبان کا یہ کام ہے کہ ان کو یہ حوصلہ دیں اور ان کو بتائیں کہ وہ ان کی بہتری اور فلاح کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کو بتائیں، اور جو ظالمانہ قوانین انہوں نے جو سمجھتے ہیں، بین الاقوامی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خواتین کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، خواتین کو ملازمت کے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جس پر بہت سی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی طالبان سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روایات ہیں اور ہم ان روایات کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہماری اسلامی اور جو ہمارا جو خطہ ہے اس کی روایات ہیں، وہ ان تمام روایات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بات کر رہی ہیں، اور جو افغان وہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہیں کہ اب ہم کس طرح وہاں پہ اپنا آپ کو سروائیو کر سکیں گے، ورنہ ایک بہتر خطے میں جانا تو ہر فرد کا حق بھی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے۔ اور یہ اطلاعات جو ہیں وہ افغان میڈیا میں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہیں کہ جن افغانوں کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے ان سے بدسلوکی کے واقعات ہوئے ہیں اور ان کے جو املاک ہیں ان کو لوٹا گیا ہے۔ تو پاکستان میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پاکستان میں تو جو ہولڈنگ کیمپس کیے گئے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی سہولیات دی گئی ہیں، اور حکومت پاکستان نے یہ تمام جو اپنے انتظامیہ اس سے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائے گی، اور کس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تو ان کو نہ صرف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، نہ صرف ادویات دی جا رہی ہیں، نہ صرف ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اور پاکستان انتہائی ایک احسن انداز میں اس ڈپورٹیشن کے عمل کو مکمل کر رہا ہے۔ باقی جہاں تک ان کی شہریت کے معاملات ہیں تو یہ معاملات ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو شہریت ہے، جو بائی برتھ شہریت کے معاملات ہیں، اس پہ بھی ہم آنے والے ولاگس میں ضرور گفتگو کریں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کا مزید کانٹینٹ آپ کو پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔